الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرے اور اس چیز پر غور و فکر کرے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کیا جمع کیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا تو وہ کیسے اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو اس میں اپنے نفس کا محاسبے کا ذکر ہے کہ ہر بندے کو، ہر نفس کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انسان اپنے گزشتہ اعمال کا محاسبہ کرے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو تم خود اپنا محاسبہ کرو، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال تول لو۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حساب لے، اللہ کے سامنے تیرے اعمال پیش ہوں، تو خود ہی اپنے اعمال کو بہترین کر لے، خود ہی بہتر کر لے۔ اور اس سے پہلے کہ تیرے اعمال جب تولے جائیں پھر تجھے پتہ چلے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کر، اپنے اعمال کو درست کر تاکہ کل کامیابی حاصل ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نصیحت کی طلب میں آئے ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انجام سوچ لو، اگر اس کا انجام اچھا ہو تو کر لو، اور اگر اس کا انجام برا ہو تو اس سے رک جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ 4 گھڑیوں میں 1 گھڑی اپنے نفس کے محاسبے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، مکمل توبہ اے مومنو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں کے مکمل توبہ کرو، اللہ کی طرف صدق کے دل سے توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور توبہ ایسا فعل ہے جو کام کر چکنے کے بعد شرمندگی اور پشیمانی سے متصف ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ حالانکہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ تم بھی دن میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جب توبہ کرو گے تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اگر اسی چیز کو لے کر ہم دیکھیں، آج 2025 سال کا پہلا دن ہے، اسلامی مہینہ جو ہمارا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کو لے لیں عیسوی کے لحاظ سے کہ آج عیسوی کے لحاظ سے 2025 کا آج پہلا دن ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم نے سال بھر میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ زندگی کا ہمارا 1 سال کم ہو گیا،
ہمارا ایک سال کم ہو گیا ہے، زندگی سے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اس سال بھر میں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے وفا کی ہے، اور کیسے عمل کیے ہیں جس سے اللہ کی رضا ہے، یا ایسے عمل کیے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہو، قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں۔ اس وقت تو عمل کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہی ملے گا جو دنیا میں ہم نے کمایا ہوگا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوگا، یا اپنی زبان سے لوگوں کے لیے اچھی چیز کی ہوگی۔ تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن اکٹھا ہونا ہے، اس کے سامنے روبرو اس کے ہمیں پیش کیا جائے گا، تو وہاں پر ہمارا کسی قسم کا بھی کوئی بھی جو ہے بہانہ نہیں چلے گا۔ لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات تاریک ہوتی تو اپنے قدموں پر چابک مارتے اور اپنے نفس سے کہتے کہ تو نے آج کیا عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ وہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج سارا دن میں تم نے کیا عمل کیا، جن کے عمل سے، جن کی وجہ سے اسلام سب سے زیادہ پھیلا ہے، جن کے دور حکومت میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا ہے، پھولا ہے، اور وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی دن بھر کے معاملات کا جو ہے اس کا رات کو محاسبہ کر کے سونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے سارا دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ کام کے بعد اپنے شریک یا شریکوں کے محاسبہ سے بھی اپنے نفس کا سخت محاسبہ نہ کرے۔ اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دن بعد جو اعمال ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ کیا نماز کی پابندی ہم نے کی ہے؟ کیا ہم نے جو رزق کمایا ہے وہ حلال ہے؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ کیا کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی تو نہیں کی؟ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔